آج ہم ایک ایسی کہانی کی بات کریں گے جو ایک ہی وقت میں دو الگ الگ دنیاؤں میں پیش آئی، ایک زمین پر انسانوں کے بیچ اور دوسری ایک نادیدہ مخلوق کے درمیان۔ یہ اس دور کی بات ہے جب پوری دنیا ایک روحانی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اسی اندھیرے میں سچ کی ایک کرن پھوٹنے والی۔ اس زمانے کے مکہ کا تصور کیجیے، بت پرستی اور مایوسی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس میں انسانوں کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آئیے ذرا اور گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کیسی تھی، یہ کیسا معاشرہ تھا جہاں ناانصافی اور وہم پرستی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ سب سے مقدس گھر یعنی کعبہ بتوں سے بھرا پڑا تھا۔ لوگ خود ہی پتھر تراشتے اور پھر اسی کی پوجا کرنے لگتے۔ غریبوں پر ظلم ایک معمول کی بات تھی اور ناانصافی تو جیسے معاشرے کا حصہ بن چکی تھی۔ اور ان سب کے اوپر ابو جہل جیسے سردار تھے جو تکبر اور گھمنڈ میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ لیکن اسی گہری تاریکی کے بیچ کائنات میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی تھی۔ ایک ہی وقت میں دو بڑے واقعات ہونے جا رہے تھے، ایک زمین پر اور دوسرا آسمانوں میں۔ زمین پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا ایک ایسا انقلابی پیغام دینا شروع کیا جو مکے کے طاقتور سرداروں کے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں تھا۔ پیغام یہ تھا کہ یہ سارے بت جھوٹے ہیں اور عبادت کے لائق صرف ایک ہی خدا ہے۔ یہ بالکل سیدھا اور صاف پیغام تھا جو مکہ کے لوگوں کو دیا گیا۔ لیکن جانتے ہیں کیا ہوا؟ طاقتور سرداروں نے فوراً اسے اپنی توہین سمجھا اور تکبر سے رد کر دیا۔ وہ چیخنے لگے، یہ شخص ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کہہ رہا ہے، ہم اس کی ایک نہیں سنیں گے۔ اچھا، اب کہانی کا رخ ایک دوسری دنیا کی طرف موڑتے ہیں۔ جس وقت زمین پر انسان اس پیغام کو ٹھکرا رہے تھے، ٹھیک اسی وقت آسمانوں میں ایک عجیب واقعہ پیش آ رہا تھا۔ جنات، جو آگ سے بنی ایک نادیدہ مخلوق ہیں، انہوں نے کائنات میں ایک اچانک اور بہت بڑی تبدیلی محسوس کی۔ جنات کو اچانک یہ احساس ہوا کہ آسمانی خبروں تک ان کی رسائی ختم ہو گئی ہے۔ پہلے وہ چپکے سے آسمانوں کی طرف جاتے، فرشتوں کی باتیں سنتے اور پھر زمین پر آ کر کاہنوں اور نجومیوں کو آدھی سچی آدھی جھوٹی خبریں پہنچاتے۔ لیکن اب تو ہر طرف آگ کے شعلوں کا پہرا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، آخر یہ ہوا کیا ہے؟ بس اسی سوال نے انہیں اس کی وجہ ڈھونڈنے پر مجبور کر دیا۔ اب سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جنات نے اس صورتحال پر کیا رد عمل دکھایا۔ جب ان کی معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ ہی بند ہو گیا تو انہوں نے آخر کیا کیا؟ تو بس یہاں سے جنات کے ایک بڑے مشن کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے طے کیا کہ زمین کا چپا چپا چھان ماریں گے، لیکن یہ پتہ لگا کر رہیں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ان کے گروہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ تلاش جنات کے ایک گروہ کو مکہ سے باہر ایک سنسان وادی میں لے آئی۔ رات کا آخری پہر تھا، ہر طرف گہرا سکوت، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور ستاروں کی روشنی تھی۔ اس وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کوئی انہیں سن رہا ہے، لیکن جنات کا وہ گروہ اس آواز کو سن چکا تھا۔ اس آواز کو سنتے ہی جنات جیسے سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ یہ نہ تو کسی شاعر کی شاعری تھی، نہ کسی جادوگر کے منتر، یہ کچھ اور ہی تھا، کچھ بہت ہی گہرا، بہت ہی طاقتور۔ انہوں نے فوراً یہ نتیجہ نکالا کہ یہ الفاظ کسی انسان کے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کلام میں جو سچائی اور جو طاقت تھی، وہ صرف اور صرف کائنات کے خالق کی طرف سے ہی آ سکتی تھی۔ قرآن کے الفاظ ان کے دلوں میں اترتے جا رہے تھے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے اندر کچھ بدل رہا ہے، جیسے بند تالے ایک ایک کر کے کھل رہے ہوں۔ وہ چاہ کر بھی وہاں سے ہل نہیں پا رہے تھے۔ اور بس اسی ایک لمحے میں ساری کڑیاں آپس میں جڑ گئیں۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ آسمانوں پر پہرے کیوں لگائے گئے تھے۔ آسمانوں کی حفاظت اسی عظیم کلام کے لیے کی جا رہی تھی۔ ان کا سفر، ان کی تلاش مکمل ہو چکی تھی۔ لیکن یہ صرف ایک راز کا حل نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کا ایک نیا مقصد تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایک واقعے نے انہیں کیسے بدلا اور انہیں ایک نئی ذمہ داری سونپی۔
انسانوں کے برعکس جنہوں نے اس پیغام کو سن کر انکار کیا تھا، جنات پر اس کا اثر بالکل الٹ ہوا۔ جیسے ہی رسول اللہ نے اپنی نماز مکمل کی، انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا اور آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ اب ان کے اندر ایک نئی آگ جل رہی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فوراً اپنے قوم کے پاس واپس جائیں گے، انہیں اس بڑی تبدیلی سے خبردار کریں گے، محمد نامی سچے پیغمبر کی آمد کا اعلان کریں گے اور اس شاندار قرآن کا پیغام سب تک پہنچائیں گے۔ وہ اپنی ہی قوم کے لیے پیغام پہنچانے والے بن گئے۔ یہی وہ طاقتور گواہی تھی جو جنات اپنی قوم کے پاس لے کر گئے۔ یہ چند الفاظ ان کے اس پورے ناقابل یقین تجربے کا نچوڑ تھے۔ کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کی، کوئی فلسفہ نہیں بتایا، صرف وہ سچ بیان کیا جو انہوں نے خود محسوس کیا تھا۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جب سچائی کی کوئی بات کہی جاتی ہے تو کیا اسے صرف انسانی کان ہی سن رہے ہوتے ہیں، یا پھر کائنات میں اور بھی دنیائیں ہیں جو خاموشی سے سن رہی ہوتی ہیں؟